لفی عذر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، جن کے زمانے کی قسم اللہ اٹھائے، جن کے چہرے کی قسم اللہ اٹھائے، جن کے زلفوں کی قسم اللہ یاد کرے، جن کے شہر مکہ کی قسم اللہ یاد کرے، اس مصطفیٰ کی مقدس بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اپنے ذہنوں کو، دلوں کو پاک کر کرے بات سنیں آپ۔ پہلے قرآن کی آیت میں آپ کو بتا، ترجمہ پڑھوں گا، وقت ختم ہونے کے آ گیا ہے، تو میں سورہ احزاب آیت نمبر 22 اللہ فرماتا ہے، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ بولنا محمد سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ کیا فرمایا، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقدس 11 بیویاں ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تو ہو عورت، تم تو ہو لیڈی، لیکن اللہ فرماتا ہے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام الگ ہے۔ کیوں؟ کہ تم مصطفیٰ کی مقدس بیویاں ہو۔ ایک آیت، ایک اور آیت سنیں آپ، اور یہ آیت ہے سورہ تحریم کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے غیب بتانے والے نبی، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی کا معنی اے غیب کے بات جاننے والے نبی، اے غیب کی بات بتانے والے نبی، تم اپنے اوپر ذرا یہ آیت پر غور کریں۔ یہ آیت میں بتا کر اس آیت سے آپ کو کیا کیا مسئلے نکلتے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، جو علماء نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے، تم اپنے اوپر کیوں حرام کر لیتے ہو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی؟ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت میں اللہ فرما رہا ہے، اے نبی جو چیز اللہ نے حلال رکھی ہے آپ کیوں اس کو حرام کر لیتے ہو اپنے اوپر؟ ہاں اس لیے حرام کر رہے ہو کہ آپ اپنے بیویوں سے محبت کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ اپنی بیویوں سے محبت کر رہے ہیں، بیویوں سے محبت کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ حضور کے لیے بھی اور یہ ہمارے عوام کے لیے موقع سنیں، آپ ذرا بات غور سے سنیں، لیکن میں آگے بھی بتاؤں گا مسئلہ۔ بیویوں سے محبت کرنے سے کوئی جورو کا غلام نہیں بنتا۔ کہ اگر اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے، اس کی عزت کر رہا ہے، تو اس کو یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ لیکن یہاں خصوصاً حضور سے خطاب ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے محبت کرتے کرو، یعنی حضور اپنے بیویوں سے محبت کرتے تھے، یہ بھی اللہ کو پسند تھا۔ اس سے حضور کی مقدس بیویوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے، پتہ بھی ان کی عظمت بھی معلوم ہو رہی ہے۔ لیکن حضور کی ذات ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، حضور کے ذریعے سے ہمیں دین سمجھ میں آئے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کریے بیویوں سے محبت، لیکن ایک حد رکھو۔ اب یہاں حد بتائی جا رہی ہے، نبی کے ذریعے ہمیں تعلیم ہو رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ حضور کی ایک بیوی ہے، ان کو شہد پسند نہیں تھا۔ کیا پسند نہیں تھا؟ شہد۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں کیونکہ تمہیں شہد پسند نہیں ہے، میں بھی شہد نہیں کھاؤں گا، حالانکہ شہد کھانا حلال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب بیوی سے تو محبت کریے، لیکن جو اللہ نے آپ کو حلال چیز دی ہے اس کو اپنے پر حرام نہ کریے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک پیغام یہ دیا ہے کہ اے ایمان والو بیویوں سے محبت کرو، لیکن اس کی ایک حد رکھو، اس کی ایک لمٹ رکھو، اس کا ایک مقام ہے، ایک حد ہے، اس حد سے آگے نہ جاؤ۔ جو چیزیں حلال ہے وہ اپنے اوپر حرام مت کر لو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلال چیزیں بیوی کی محبت میں اپنے اوپر حرام نہ کر لو، تو بیوی کی محبت میں حرام چیزیں حلال کیسے کر لو گے؟ ارے بیوی کو اچھے پہنانا ہے، حرام کمائی کرو، بیوی کو اچھا کھلانا ہے، حرام کمائی کرو۔ اور ان بیویوں کو بھی میں کہوں گا کہ جو شوہر کے لیے جو ہے نا پیچھے لگ جاتے ہیں، کچھ بھی کر کیا بھی کر، ہمارا پیٹ بھر کر لا، بس تو اچھا کپڑا پہنا، سونا دلا، جبکہ جانتا ہے کہ شوہر کی کمائی کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا حد کیا ہے۔ یہاں ایمان والوں کا اللہ حضور کے ذریعے پیغام یہ دے رہا ہے بیویوں سے محبت کرنا، عزت کرنا اچھی چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی اس کو تم حلال کرنے بیٹھ جاؤ، اس کی اللہ کے حدود کو توڑنے لگ جاؤ، اللہ کے قانون کو توڑنے لگ جاؤ۔ اللہ نے وہاں بریک لگا دیا، ایک حد تک محبت کرو۔ اگر جہاں بیوی حرام خواہش کرنے کی بات کر رہی ہے اس کو پورا مت کرو، کیونکہ پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا۔
تو یہاں میں ان لوگوں کو کہوں گا بیویوں سے محبت کر کر وہ ایک حد ہے. ابھی آپ کہیں گے مولانا نے بیویوں سے محبت کرو بولا, چلو بھائی محبت کریں, لیکن محبت میں بیوی سے محبت میں ایک حد ہے کہ اس حد کا یہ خیال رکھے. بیوی کا تو خیال رکھ رہے, اماں کا خیال نہیں رکھ رہے, ہے نا. بیوی کو تو اچھا کھلا رہے, اماں کو کچھ پوچھ کے نہیں دیکھ رہے. بولے نہیں, آپ ہی بولے نا بیوی کا خیال رکھو, بیوی سے محبت کرو. میں نے کہا دیکھو, جہاں حد بتا دی گئی تو قانون بن گیا, ایک حد تک کرنا ہے. جہاں بیوی کے حقوق آپ پر ہے, ماں باپ کے بھی حقوق آپ پر ہے, اور ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا آپ پر ہے. تو جہاں ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے اس کے بھی ایک حد ہے, اس حد تک ان کا بھی حق ادا کرو اور بیوی کا بھی حق ادا کرو. لہٰذا ماں کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنا, بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنا, یہ انصاف نہیں ہے. اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دینا ہوگا. الغرض ایک تو یہ بات ہے, میں ان ماؤں سے بھی کہوں گا, اگر بیٹے اپنی بیویوں کے جائز خواہش کو اپنی حیثیت کے مطابق پوری کر رہے ہیں, بیٹے اپنے بیویوں کی جائز خواہشوں کو اپنی حیثیت کے مطابق پوری کر رہے ہیں, اور بچہ وہ خواہش ہے کہ ایک بیوی کو اچھے کپڑے لا لیا, اچھا سوٹ دلا دیا, حلال کمائی سے بھائی, محنت کے پیسوں سے, تو ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنا چہرہ نہ اتارے, باپوں کو بھی چاہیے اپنا چہرہ نہ اتارے. یہ تو بیوی کا غلام ہو گیا. میں نے کہا دیکھو, اللہ کا حکم مرد کو ہے کہ بیوی سے محبت کرو, یہ اللہ کو پسند ہے, اللہ کو پسند ہے. ایک حد تک کرو, ہاں ماں باپ کا بھی حق ادا کرو, بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرو, دونوں کا حق میں عدل ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. اب یہاں ایک اور میں آپ کو بتا دوں, بیوی کو اتنی چھوٹ بھی نہ دے دو کہ وہ آپ کے ماں کو گالی دینے لگ جائے, آپ کے باپ کو گالی دینے لگ جائے, آپ کے بہنوں کو گالی دینے لگ جائے بلا وجہ کے. یہاں بھی ذہن میں رکھیا, بلا وجہ کے جو اپنے ماں بہنوں, آپ کی بیوی ہے, آپ کے سامنے وجہ کچھ بھی نہیں, آپ جانتے حق پر کون ہے, جبکہ آپ جانتے کہ انسان کیا ہے, حق پر کون ہے. میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو مسجد میں آ کر تو اماموں کو تو ڈرا دیتے ہیں, مؤذنوں کو تو ڈراتے ہیں, مسجد میں آ کر بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں, بیوی کے سامنے بھیگی بلی کی طرح بیٹھے رہتے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں, سمجھانے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. عدل انصاف اعتدال رکھنا ضروری ہے. اسلام ہمارا ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. میں ان بیویوں کو, ان مردوں کو کہتا ہوں, تمہیں شرم نہیں آتی جب تمہاری بیوی تمہاری آنکھوں کے سامنے بلا وجہ کے ماں کو گالیاں دے رہی ہے, آپ کی بہنوں کو گالیاں دے رہی ہے, بھائیوں کو گالیاں دے رہی ہے, رشتہ داریوں کو توڑوا رہی ہے. ارے حدیث پاک میں آتا ہے جو بلا وجہ کے رشتہ داری توڑے, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. یہ حال ہو گیا ہمارا کہ ہم بیوی کی باتوں میں آ کر بھائیوں سے رشتہ توڑ دیتے ہیں, بیوی کی باتوں میں آ کر بہنوں سے رشتہ توڑ دیتے ہیں, بیوی کی باتوں میں آ کر ماں باپ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں. میں ان کو ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, انصاف پہلے, حق پہلے ہے, پہلے یہ دیکھو کہ دونوں میں حق پر کون ہے. اور میں ان ماں باپ سے بھی کہوں گا جو اپنے بیٹے کو یہ ذہن بٹھا دیتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دے, میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بلا وجہ کے تمہیں پر حق نہیں بنتا کہ لائی ہوئی بہو کو بے عزت کرے, بلا وجہ کے کسی ماں باپ کو یہ حق نہیں بنتا لائی ہوئی بہو کے اوپر ظلم و ستم کرے, بلا وجہ کے کسی ماں باپ پر یہ حق نہیں بنتا لائی ہوئی بہو کے بارے میں بیٹے کو غیر غلط باتیں سکھا کر رشتہ داری توڑائے, بیٹے سے بیوی کو مارا کھلائے. میں ان بہنوں کو بھی کہوں گا اگر تم ننند بنے ہو نا تو بالکل انصاف کی بات کرو. ماں باپ سے کہوں گا اگر تم ساس سسر بنے ہیں تو بہو سے انصاف کی بات کرو. اور بہو سے کہہ رہا ہو کہ تم اگر بہو بنے ہو تو اپنے شوہر کے ماں باپ کی عزت کیا کرو اور انصاف کی بات کیا کرو. اس پیار یہ انصاف اسلام سکھاتا ہے. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم بیویوں سے اتنا ڈرنے لگ گئے. آپ دیکھیں ہماری بیوی جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کی بیوی کیا کر رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کس سے مل رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے, اور شوہر اس پر کوئی پرواہ نہ کرے. ذرا غور سے سنیں, اس کی پرواہ نہ کرے کہ بیوی کہاں جا رہی, ہاں نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھ لی, سہیلی کے پاس جاتے کون سی سہیلی ہے, کہیں پر دعا پڑھانے جا رہے تو کس کے پاس دعا پڑھانے جا رہے ہیں. یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے.
میں ان شوہروں کو کہوں گا بیٹا تم کو اگر کھانا کھا رہے ہو اور کھانے میں نمک اور مرچی کم آ جائے تو تمہارا تو اسی کی کوئی حد نہیں ہوتی، تم آگ بگولا ہو جاتے ہو، کیا کر دیا تم نے، کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، سارا نے مرچی زیادہ ڈال دی ہے۔ میں نے کہا جب کھانے پینے میں تم غصہ دکھاتے ہو تو کبھی اس بات پر بھی غصہ دکھا کہ تمہاری بیوی تمہاری بغیر اجازت سے گھر سے باہر کیوں گئی، تمہاری بغیر اجازت کے کسی غیر سے کیوں ملی، تمہاری بغیر اجازت سے فلاں کام کیوں کری، اور کبھی اس بات پر آپ نے غصہ کیا کہ آپ کی بیوی نماز پڑھے، روزہ رکھے، عبادت رکھے؟ نہیں۔ تو لہٰذا اب جو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، آج ہو رہا ہے۔ آج دیکھیے آپ، جو لوگ حال میں انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا، اس ویڈیو میں املی بس ڈپو کے بارے میں گلا سڑا ہوا وہاں بھی جا کر ویڈیو لیا ہوا۔ ویڈیو تو اچھا ہے، اور ویڈیو میں کیا لیا کہ کچھ مسلمان عورتیں ہیں بچوں کو لیے ہوئے ایک غیر مسلم کے پاس جا کر بیٹھ رہے ہیں، وہ جو بھی کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا۔ دیکھیے یہ غلط ہے، یہ صرف عورتوں میں نہیں مرد بھی ذمہ دار ہے۔ کیوں آپ نے نظر نہیں رکھی؟ کیوں آپ جو ہے نا دعا، دیکھیے یہ اسلام میں رہا ہے کہ ہمارے اسلامی بہنیں جو ہے نا شوہروں کی اجازت لے کر کسی نیک بندوں کے پاس جا کر اپنے بچوں کو دعا پڑھاتے تھے۔ یہ طریقہ کوئی نیا نہیں، پرانا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام اپنے بچوں کو لیے حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد صحابہ حضور جب باہر آتے تو بچوں کو گود میں لے کر ٹھہرتے سرکار دعائیں پڑھتے تھے۔ آج بھی دیکھیں حیدرآباد میں ایسے بزرگان دین کے واقعات ہیں۔ نیک لوگوں کے پاس جانا اچھی چیز ہے، لیکن کس کے پاس جا رہے ہیں؟ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں سرکار نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شوہر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، غور سے سنیں ایک ایک بات کو، کہیں ہمارے اندر یہ خرابی ہے تو ابھی موقع ہے توبہ کر کر اس خرابی کو صحیح کرے۔ حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ جو شوہر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کس سے مل رہی ہے، کیا کر رہی ہے، تو سرکار نے فرمایا اس شوہر کو دیوس کہا جاتا ہے۔ اور دیوس کون ہے؟ سرکار نے فرمایا دیوس اس کو کہتے ہیں، دیوس آدمی کی اللہ تعالیٰ نہ نمازوں کو قبول فرماتا ہے نہ روزوں کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ اس کو دوزخ میں ڈالتا ہے۔ تو اپنے آپ کو دیوس نہ بناؤ کہ آپ کی بیوی کیا کر رہی ہے پتہ نہ ہو، کس کے پاس جا رہی ہے پتہ نہ ہو، نہ آپ تو مسجد میں بیٹھے عبادت کر رہے ہیں خدا کے واسطے، جہاں محبت کا معنی یہ نہیں ہے بیوی پہ آنکھ بن کر بھروسہ کرے جو چاہے کرے، نہ حد بتائی گئی۔ بیویوں سے محبت کرنے سے اللہ راضی تو ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ ہی ساتھ کہا اس کی ایک حد ہے، اس حد کے اندر بیویوں سے محبت کرو، ان کی عزت کرو۔ لہٰذا جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھیے نیا چوچلا چھوڑ دیا گیا، شرک ہو رہا ہے۔ یہ میں کہتا ہوں یہ جو یوٹیوب چینل کے جو ہے پریس والے ہیں، اگر اس میں کوئی ہے تو برا نہ مانے، لیکن میں بات حق بات کر رہا ہوں، تم جو چینل چلا رہا نا تم اللہ کی بارگاہ میں ضرور پوچھو گے، تم نے تو ڈال دیا شرک ہو رہا ہے۔ مسلمان عورتیں رمضان مبارک میں جا کر غیر آدمی کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ہم اس کی نندا کرتے ہیں۔ میں اس کی کوئی تعریف نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہا کہ وہ صحیح کام کر رہے تھے، معاذ اللہ بالکل غلط ہے۔ اس کے ذمہ دار صرف عورت نہیں شوہر بھی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کہاں جائے کہاں نہ جائے۔ انہوں نے ہمارے کو معلوم نہیں تھا، نہیں جانا بول کے، اچھا اتنے للو پلو ہو گیا، آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ کو دودھ کی شیشی آپ کی نہیں چھوٹی، آپ کو پتا نہیں ہے کہ کس کے پاس جانا تھا کس کے پاس نہیں جانا تھا۔ ہاں جب تم کو کوئی برتن لینا ہے تو ٹھوک ٹھوک کر دیکھتے ہو، مال خریدا وہاں پوری ہوشیاری ہے، یہاں ہوشیاری آ کے کہاں غائب ہو جاتی ہے پتہ نہیں۔ یہ للو پلو کے بعد نہیں چلے گئے بیوی والے، ارے جانتے بچے کو دبلا ہو جا رہا، پتلا ہو جا رہا، ہڈیاں نکل جا رہے، چھوٹ ہو گئی، چلو فوراً لے کے آ کر وہ فلاں جو ہے نا سنار ہے پڑھتا انہیں فلاں سنار ہے پڑھتا، اچھا ایک تو ہے سنار وہ بھی غیر مذہب کا ہے، اور انہیں کیا پڑھے گا، اس کو کیا شفا دیا جائے گی؟ یہ ہماری عقل نہیں دوڑاتے برتنوں میں، اس میں ہم عقلوں دوڑاتے ہیں۔ تو نے خیر میں نے کئی عورتیں آتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو لے کر، حضرت مولانا وہ بچے کو چھوت ہو گیا ہے، میں نے کہا اماں چھوت بولتے کس کو؟ نہیں وہ موتا میں گئے تھے چھوت ہو گیا مردے کا، اچھا، جبکہ حدیث میں سرکار نے فرمایا کسی مسلمان کے جنازے میں جانا اچھی چیز ہے،
کسی مسلمان کے جنازے کو ہاتھ لگانے والے کے اللہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ارے یار تم کیا ذہن لے کر آپ کو موتا میں کہ چھوت ہو گئی؟ چھوت کا معنی تمہیں نہیں معلوم، مطلب نہیں معلوم۔ ہاتھ پیر اب کچھ عورتیں آتے ہیں، مولانا یہ ہمارے پر جو ایک فلاں ہو گیا ذرا استخارہ کر کر بتائیے۔ اب ہم تو جو ہے بھائی جو ہے وہ بولیں گے، میں نے دیکھ کر نہیں اماں یہ آپ پر کوئی جادو وغیرہ نہیں ہے، نہیں ذرا اچھا دیکھو یار۔ ارے بھائی کیا اچھا دیکھے، کچھ نہیں ہے آپ پر، ذہن خراب کر دیا کسی نے، آپ کا شک بٹھا دیا ہے کسی نے کہا کہ تیرے پیٹ میں دوا ہے، شوہر کے پیٹ میں دوا ہے، فلاں جادو ہو گئی ہے، نہیں ذرا آپ اچھا دیکھیے۔ اب یہ عورتیں جاتے ایسے باباؤں کے پاس، اب آ کے بابا بولے کیا ہو، شوہر نہیں سن رہا، بچے کی طبیعت خراب ہے، کاروبار نہیں چل رہا۔ آپ نے دیکھ لیا اچھا گرا گیا، آگ ہو زبردست جادو ہو گئی تمہارے اوپر۔ ذرا مسکرائے بھی لیکن میری باتوں کو سنجیدگی سے سنے بھی، بولے زبردست جادو آپ کے اوپر ہو گئی ہے۔ ہاں پریشان ہو گئی عورت، بابا کون کرا ہے؟ نہیں وہ نہیں بولتے ہم، نہیں بابا اگر بتا دیں گے تو ذرا ہم بچ لیتے، ہم بچتے، ذرا آپ بتائیے کون کرا ہے وہ؟ اچھا بولنا، بولے تمہارے خاندان میں۔ اچھا خاندان میں تو ایک اور بات بتا دو بابا، مرد ہے یا عورت؟ بولے نہیں بتاتے بابا۔ اب بابا کہیں بابا بتاتے سو، ان کو پیسے لینا ہے، سامنے والے کو ڈرائیں گے تو بیوقوف بنیں گے تو پیسے آئیں گے، اب بیوقوف بنانے کے بابا بہت بیٹھے ہوئے۔ بولے نہیں چل ٹھیک ہے، وہ تمہارے خاندان کے عورت میں سے۔ اچھا بابا عورت ہے، عورت میں کا ذرا حلیہ بتا دو نا بابا، حلیہ بتاؤ دکھتی کیسے عورت؟ بابا والے جاؤ بھائی بتا دینا، خاندان میں ہے، عورت ہے، صحیح بتانا۔ نہیں بابا بتاؤ، ذرا گڈی ہے، یہاں کالا ہے، چہرے پہ مسا، پھپھو، ہماری پھپھو ہے، انہیں پہلے سے ڈاؤٹ تھا میرے اوپر، پہلے سے شک تھا میرے کو، انہیں کرائی۔ چلو پھپھو سے دشمنی، پھپھا سے دشمنی، بچوں سے دشمنی، رشتہ داری ختم، بھائیوں سے دشمنی۔ ایسے کئی جادوگروں نے، ایسے ملاؤں نے بلا وجہ کے بھائیوں میں لڑا دیا، بہنوں میں لڑا دیا ہے، ماں باپ میں لڑائی ہو گئی ہے، بہو بیٹیوں میں لڑائی ہو گئی ہے، ساس بہو میں لڑائی ہو گئی ہے، میاں بیوی، ارے طلاق کے مسئلے ہو گئے۔ کئی بچے آتے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، آ کر ہمارے سامنے بولتے حضرت ہماری ساس نے شوہر بیٹے کو سکھا دیا کہ تیری بیوی نے تیرے پیٹ میں دوا ڈالی ہے، اس دن سے میرا شوہر نہ مجھے دیکھتا ہے، نہ بات کرتا ہے، مارتا، ہکالتا، گالیاں دیتا، طلاق تک دے رہا ہے۔ بس ساس نے بات بٹھا دیا۔ اچھا ساس کو کسی نے، وہ فلاں بابا کے پاس گئے تھے، فلاں جھاڑ کے نیچے بابا بیٹھے تھے، انہوں نے بول دیے۔ یاد ہے یہ، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یقیناً جادو ہے، لیکن اگر اس کے لیے کسی نے آپ پر جادو کرایا ہے تو شریعت حکم دیتی کہ 2 لوگ گواہی دے کہ ہم نے دیکھا۔ کتنے لوگ گواہی دے؟ 2 لوگ، اور وہ 2 لوگ گواہی دینے والے سچے ہوں، نمازی ہو۔ ہاں ہر کوئی گواہی نہ دے، جو جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی گواہی نہیں، سچے لوگ۔ اور آ کر یہ کہے ہم نے دیکھا، سنا نہیں، میں نے دیکھا کہ تیری بیوی جادو کرائے، تب اس بات کو اکثر کیا جاتا ہے کسی بابا کے کہنے پر، کسی عاملین کے کہنے پر، جو لوگ بیویوں سے دور ہو رہے ہیں، رشتہ داروں کو توڑ رہے ہیں، رشتہ داری ختم کر رہے ہیں، خدا کے واسطے میں ان کو کہتا ہوں 1 سیکنڈ نہیں لگے گا، موت آئے گی، ضرور آنے والی ہے، قبر میں جواب دینا ہوگا رشتہ داری توڑنے کی وجہ سے۔ یہ تو قبر کا عذاب الگ، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ دنیا میں کیا عذاب ہے جانتے ہیں؟ بلا وجہ رشتہ داری توڑنے والوں کی اللہ دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ جو کیسے دعا قبول ہوگی؟ تم بھائیوں کو ناراض کرے ہو۔ کیسے دعا تمہاری قبول ہوگی؟ تم بہنوں کو ناراض کر بیٹھے ہو۔ کیسے دعا تمہاری قبول ہوگی؟ تم ماں باپ کو ناراض کر بیٹھے ہو۔ کیسی دعا تمہاری قبول ہوگی؟ تم بہوؤں کو ناراض کر بیٹھے ہو۔ تمہارا ذہن یہ بن گیا ہے، ارے اپنے خدا کے واسطے اپنے اخلاق کو سدھارو۔ اور اللہ قرآن میں سورہ مائدہ میں فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو، ایمان اور عقیدہ بچانا ہو تو سچوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، سچوں کے ساتھ جایا کرو۔ لہذا
میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنائے. جتنے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما اور ان کو سچا عاشق رسول بنا اور ان کی نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما. وما علینا الا البلاغ والحمدللہ. نبی سلام علیکہ یا رسول